ایک حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، یا میں آپ کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا پڑھوں، میں کتنا پڑھوں آپ کے اوپر درود شریف؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تو چاہے پڑھ لے، جتنا تیرا دل کرے اتنا پڑھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی جو میں باقی اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، تو اگر اوراد و وظائف میں 4 گھنٹے پڑھتا ہوں تو میں اس میں سے 1 گھنٹہ یعنی 1/4 درود شریف پڑھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھ، مگر اگر تو اور زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر میں اپنے اوراد و وظائف میں ایسا کرتا ہوں کہ میں آدھا وقت درود و سلام درود پاک کا رکھ لیتا ہوں اور آدھا وقت اوراد و وظائف کا رکھ لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تیری مرضی، اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے ایسا کر لے، مگر اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے اور بہتر ہے۔ اچھا، وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، پھر میں 2/3 درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا تیری مرضی، مگر اگر تم اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تو اس سے بھی زیادہ کر لو، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کیوں نہ کروں کہ سارے اوراد و وظائف کو چھوڑ کر میں صرف آپ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دوں۔ حضرت ابی بن کعب فرمایا یا رسول اللہ، پھر میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر میں آپ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے کام سنور جائیں گے، تمہارے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر تم ہر وقت درود و سلام اپنے اوراد و وظائف کے اندر ہر وقت درود و سلام کو رکھ، اور ویسے تو میں نے آپ کو وہ حدیث مسلم شریف کی کئی مرتبہ سنائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1 مرتبہ درود پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھے اس پر 100 رحمتیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھے اس پر 1000 رحمتیں، اور جو 1000 مرتبہ پڑھے اس کے جسم پر اللہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ تیری بارگاہ میں جون سے پیش کرنے کے لائق ہو۔ یہ ان کی عاجزی تھی، ان کے ساری تھی کہ یا اللہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ حالانکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ ہیں جن کو روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، زبردست اپنے وقت کے محدث تھے۔ تو فرماتے ہیں میں کوئی عمل یا اللہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنا کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں ماں سوائے ایک عمل کی، اور وہ عمل ہے تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا، کہ میں تیری محبوب کی بارگاہ میں جو درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کرتے تھے مولا کریم، وہ کون سا مقام ہے جہاں اس درود و سلام کی مجلس کی نسبت زیادہ خیر و برکت اور رحمت کا نزول ہوگا؟ ایسا کوئی مقام نہیں ہے جہاں درود شریف کی مجلس، جو بندہ درود پاک پڑھنے والا ہے، جو وہاں اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ برکتیں اور رحمتیں کسی اور مجلس میں نازل ہوتی ہیں۔ تو فرماتے تھے میرے پروردگار، مجھے سچا یقین ہے کہ درود و سلام والا عمل تیرے دربار عالی میں قبول ہوگا، اور اس عمل کے رد ہونے یا رائیگاں جانے کا ہرگز کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے جو درود و سلام کے دروازے سے داخل ہو، جو درود و سلام کے دروازے سے داخل ہو، اس کے رد ہو جانے کا خوف ہی نہیں، اس کے رد ہو جانے کا خوف ہی نہیں، کیونکہ درود شریف رحمت، برکت یا بخشش اور مغفرت کا وہ دروازہ ہے کہ جس کی طرف خود کو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا
فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم۔ جب کوئی اتنے گناہ کر لے، اپنی جانوں پر اتنا ظلم کر لے کہ بخشش کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو اس وقت کہاں حاضر ہو جائے؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔